آپ کی آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ٹھیک آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے کہ خدا نظر کیوں نہیں آتا۔ اس سلسلے میں آپ حضرات اپنی اپنی رائے رکھیں گے۔ مفتی سید فصیح اللہ صاحب نے بھی اپنی رائے رکھ دی ہے اور کچھ گزارشات بندہ ناچیز نے بھی کر دی ہیں۔ آپ سے بڑھنے سے پہلے حضرات جو کمنٹ سیکشن میں سوالات رکھ رہے ہیں ان کے سوالات انشاءاللہ اسٹریم کے آخر میں ہم لیں گے۔ فی الحال مفتی عبداللہ عمر صاحب آپ اس سوال پر اپنی گفتگو فرمائیں۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، دو تین باتیں عرض کرنی ہے، لمبی چوڑی باتیں تو میرے خیال سے کتابی باتیں مل جاتی ہے کافی کچھ نا، تو پوائنٹ کی دو تین باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں جو اس وقت ذہنوں کے ایک طرح سے اشکالات ہیں اور جو اصل وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سوال ہوتا کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نظر کیوں نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یعنی ایک خالق کے لیے اس کا حسی وجود یا ہماری آنکھوں سے اس کا دکھنا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ حقیقت ہونے کے لیے، کسی چیز کی حقیقت ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیں نظر آئے۔ اگر آپ کچھ مثالیں لے لیں، سائنس کی لے لیں، وحید الدین خان نے بھی اس کو لکھا ہے کافی اپنی کتابوں میں، اور دیگر حضرات جنہوں نے اس پر تحقیقی طور پہ لکھا ہے، تو یہ حقیقت ہے کہ سائنس بھی بہت ساری چیزیں ایسی مانتی ہے جو نظر نہیں آتی۔ اسی طرح سائنس میں جو ہے ایک استدلال ہوتا ہے براہ راست مشاہدہ اور تجربے سے، اور ایک تیسرا استدلال جو اس وقت سائنس بھی مان رہی ہے، حالانکہ سائنس اپنی حقیقت میں ایک ٹھیٹھ حواس پرست چیز ہے، آپ سمجھ لیں۔ فلسفے کی اگر بات کریں تو حواس سے آگے کی چیز کو مانتا ہے، یعنی استخراج ہے، عقلی طریقے استدلال ہے، یعنی صرف جو چیز نظر آئے اسی کو ماننے والا جو طرز ہے وہ فلسفے کا نہیں تھا ابھی تک۔ تو یہ جو حواس پرستی والی سائنس ہے وہ بھی مانتی ہے تیسرا طریقہ استدلال، جس میں دو معلوم چیز سے ایک تیسرے نامعلوم مقدمہ تک نتیجے تک پہنچا جاتا ہے، دو معلوم مقدمات سے تیسرا جو ہے نامعلوم نتیجے تک پہنچا جاتا ہے، اور سائنس اس کو بھی فالو کر رہی ہے بہت ساری چیزوں میں۔ مثال کے طور پر میٹر ہے، اس کی جو آخری اکائی ہے، الیکٹران، پروٹون، نیوٹران، جو بھی سائنس مانتی ہے، وہ آنکھوں سے اور اسی طرح دوربینوں سے بھی نظر نہیں آتا، لیکن سائنس مان رہی ہے کیونکہ ان کا وجود ماننا ایک سائنسی قوانین کی روشنی میں ضروری ٹھہرا ہے، اس وجہ سے مان رہی ہے۔ تو اگر سائنس کو بھی دیکھ لیں جو اس وقت کے ایک طرح سے حواس پرست ملحد کی ایک بنیادی دلیل ہوتی ہے سائنس، تو وہ سائنس بھی اس وقت ایسی چیزوں کو مان رہی ہے، حقیقت مان رہی ہے کہ جو نظر نہیں آتی۔ تو لہذا یہ جو بنیادی سوال کیا جاتا ہے کہ حقیقت کے لیے، کسی چیز کی حقیقت کے لیے دکھنا، آنکھوں سے یا حواس سے اس کا مشاہدہ، آنکھوں سے مشاہدہ کرنا یا اس کو محسوس کرنا ضروری ہے، تو یہ بنیادی مقدمہ، بنیادی سوال ہی غلط ہے۔ اسی طرح ایک اور میں مثال دینا چاہتا ہوں، میڈیکل سائنس نے جب 100 سال قبل ترقی کی ابتدا کی، تو جو یورپ میں نئے نئے الحاد پھیلا تھا، تو ان کو ایسا لگتا تھا کہ شاید میڈیکل سائنس روح کا متبادل پیش کر دے گی یا روح کی توجیہ پیش کر دے گی، لیکن ہوا یہ کہ 100 سال گزر گئے ہیں، ابھی تک اس کا کوئی سمجھ نہیں آتی کہ ایک شخص جو ہے وہ صحت مند ہے، اس کے مقابلے والا دونوں صحت مند ہے، سوتے ہیں تو ایک زندہ رہتا ہے اور ایک مر جاتا ہے، تو اس کے خلیوں میں، اس کے جسم میں ایسی کیا تبدیلی آئی ہے کہ ایک تو زندہ رہا، تمام چیزیں اس کی جسم کی اعضاء کی موجودگی میں، خون اسی طرح رواں دوا ہے، جو ہے اندر کے سالم میں اسی طرح جو ہے صحیح درست انداز میں قائم ہے، لیکن پھر بھی یہ مر گیا، یہ زندہ ہے۔ تو روح کو ماننے پر یا کوئی ان دیکھی چیز کو ماننے پر میڈیکل سائنس بھی مجبور ہے ایک طرح سے۔ تو یہ جو میں اس پر بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو بنیادی سوال ہے جو کیا جاتا ہے کہ اگر چیز نظر نہیں آئے گی تو وہ حقیقت نہیں ہوگی، یہ غلط ہے۔ تو ہم اس بنیادی مقدمے پر اگر بات کریں سامنے والے سے، اور کا کہہ دیں کہ نظر نہ آنا کسی چیز کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، جیسے کہ علم الکلام میں ہمارے ماتریدیہ کے بلکہ اشاعرہ کے اصولوں کی روشنی میں جو حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انتباہات کو لکھا ہے، تو اس میں یہ دلیل بنیادی پیش کی ہے کہ نظر نہ آنا کسی چیز کے نہ ہونے کی، عدم وجود کی دلیل نہیں ہے۔ تو لہٰذا بنیادی سوال جب حل ہو جائے گا، وہ اس بات پر آ جائے گا کہ کسی چیز کی حقیقت ہونے کے لیے اس کا دکھنا ضروری نہیں ہے، تو پھر ہم یہ بات بھی ثابت کر دیں گے آگے کے اسٹیپ سے کہ اللہ تعالیٰ کیوں نظر نہیں آتا، ہمارے اندر، ہماری آنکھوں میں کیوں طاقت نہیں ہے، اور بہت سارے دنیا کے امور جب ہمیں جو ہے موجود بھی ہے پھر بھی ہماری طاقت میں نہیں ہے ان کا ادراک کرنا، ان کو دیکھنا، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ آگے کے دیگر مقدمات بیان کرنا سہل ہو جائیں گے۔ جزاک اللہ۔
جی مفتی صاحب ماشاءاللہ بہت زبردست اور عمدہ اور جاندار گفتگو آپ نے فرمائی، اور آپ نے جو پرنسپل بتایا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ کسی چیز کا نظر نہ آنا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ چیز اگر ہمارے سامعین کو یا ہمارے ملحدین کے دماغ میں چلی جائے یا بیٹھ جائے تو پھر یہ اعتراض خود بخود انشاءاللہ رفع دفع ہو جائے گا۔ اچھا، جابر بن ایک اور حیان بات ہے چھوٹی سی، وہ یہ ہے کہ حضرت نے یہ بھی لکھا ہے کہ نظر نہ آنا اور سمجھ میں نہ آنا، یہ دونوں مقدمات اگر پیش کیے جائے، ان کو سمجھا دیا جائے کہ جو چیز نظر نہیں آ رہی ہمارے حواس کے دائرہ کار سے باہر ہے، یا نمبر دو دوسرا حواس سے اوپر مرتبہ عقل کا آتا ہے، یا عقل میں نہیں آ رہی، تو اس دونوں کے دائرہ کار میں نہ آنا اس چیز کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ بس یہ دو بنیادی اصول ہے جو بہت ہی معاون رہتے ہیں ہمارے لیے۔ جزاک اللہ۔ جی 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 بالکل وہی مشاہدے کی بات انہوں نے لکھی ہے کہ ہمارے مشاہدے میں نہ آنا یا ہماری سمجھ میں نہ آنا۔ جی جابر بن حیان